أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين بقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلى الله سوات کی آواز ذرا بلند آواز سے اس طرح سے بھیجیں کہ پتہ چلے کہ آپ یہاں پر فریش بھی ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں. اونچی آواز سے بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. اس بارگاہ میں آپ کی آمد کو, اس بارگاہ میں آپ کی سکونت کو اور اس پورے سفر کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ قرار دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے جو اس نے ان ائمہ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے, ولایت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے, 14 معصومین کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے, جتنا ہم شکر ادا کر سکیں کم ہے, اس لیے کہ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ پوری دنیا سے تھکے ہارے مایوس لوگ جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کے اندر ایک نئی امید پیدا ہوتی ہے. جب اس بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں تو ان بارگاہوں کی نورانیت کی وجہ سے, ان بارگاہوں میں موجود فرشتوں کے نزول اور ان کے ذریعے سے بٹھنے والی رحمت کے نتیجے میں انسان جب ان بارگاہوں سے لوٹتا ہے تو نورانی ہو کر لوٹتا ہے. یہ بارگاہ ہے, خصوصاً بارگاہ امام ہشتم, اس حوالے سے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے. اور اس بارگاہ میں آپ کی یوں تشریف آوری اللہ کی طرف سے سعادت, توفیق اور اس ماضی کی زندگی سے نکل کر مستقبل کے ایک نورانی زندگی میں داخل ہونے کا ایک موقع بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع کو بھرپور طور پر اس سے استفادے کی اور اپنے باطن کی دنیا کو نورانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت کی اس عظیم نعمت سے نوازا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں اس عظیم نعمت سے نوازا ہے؟ کیوں ہمیں حکم دیا ہے کہ ان ہستیوں کی ولایت کو اپنے اندر زندہ رکھو؟ کیوں ہمیں ان کی مودت کے ذریعے سے نجات کی راہ پر گامزن ہونے کا حکم دیا ہے؟ اللہ نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اہل ایمان کو جب یہ مودت نصیب ہوتی ہے تو ان کا دل نورانی ہو جاتا ہے.
وہ کون سا ہدف ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان ہستیوں کے ذریعے سے اس ہدف تک پہنچنے کا رستہ بتایا ہے. ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہماری زیارات ہیں اگرچہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم توفیق ہے، چاہے کربلا میں حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضری ہو یا باقی ان سرزمینوں میں باقی ائمہ اور خصوصاً طوس کی اس سرزمین میں امام ہشتم کی بارگاہ میں حاضری ہو، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم ترین توفیق ہے اللہ کی طرف سے. لیکن اس عظیم ترین توفیق کے حصول کے بعد ایک ہدف بھی ہے جس تک اس بارگاہ کے ذریعے سے ہم نے پہنچنا ہے. یہ ہستیاں انسان کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ ہستیاں انسان کو گمراہیوں سے نکال کر معرفت کی وادیوں میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہستیاں انسان کو تاریکی سے نکالنے کا ذریعہ ہے. یہ ہستیاں انسان کی فکر کو جلا عطا کر کے ان کو حیوانی زندگی سے نجات دے کر انسانی اور ملکوتی زندگی کے دائرے میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ ہستیاں انسان کو پست اور چھوٹے چھوٹے اہداف کی قید اور زنجیروں سے آزادی دلا کر انسان کو اس مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ جس مقام پر اگر انسان فائز ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو سامنے رکھتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کی خاطر اس عالم کو خلق کیا ہے. اس عالم کی تخلیق کا مقصد انسان ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد یہ عالم نہیں ہے. لہذا اگر انسان اس عالم میں آتا ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کی زندگی کے مختلف اہداف اس کے سامنے ہوتے ہیں. کبھی اس کی زندگی میں کھلونے اس کے اہداف ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ بچہ ہے. ایک بچے کا دل تب بہلتا ہے جب اس کو کھلونا ملے. اور کبھی اس کی زندگی کا ہدف فرض کریں ایک نوکری ہوتی ہے جب وہ جوان ہوتا ہے ڈگری حاصل کرتا ہے. کبھی اس کی زندگی کا ہدف ایک شادی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے. کبھی اس کی زندگی کا ہدف ایک اسکول، اچھی تعلیم اور اپنی نسل کو مہیا ان سہولتوں سے بہرمند کرنا، فائدہ پہنچانا ہوتا ہے. کبھی اس کی زندگی کا ہدف ایک گاڑی ہوتی ہے. کبھی اس کی زندگی کا ہدف ایک اچھا مناسب گھر ہوتا ہے. عمر کے مختلف سٹیجز میں اہداف بدلتے رہتے ہیں اس لیے کہ انسان اس مادی دنیا میں اپنی زندگی کے ان تقاضوں کو اپنا ہدف بنا لیتا ہے. لیکن جب وہی انسان اللہ کی تخلیق کے بنیادی ہدف سے آشنا ہو جائے کہ اللہ نے مجھے خلق کیوں کیا ہے، اگر اس ہدف سے آشنا ہو جائے تو اس کی زندگی کے اہداف، زندگی کے مقاصد بدل جاتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی پر آپ غور کریں، ان کی زندگی کے اہداف وہ نہیں ہے جو ہماری زندگی کے اہداف ہیں. لہذا ہم امیر المؤمنین کو یہودی کے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کام کے نتیجے میں آنے والی آمدن سے غریبوں کی مدد کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. ہم انبیاء علیہ السلام کو معاشرے میں غریب ترین فرد کی سطح پر زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، جبکہ اگر وہ چاہتے تو اللہ زمین کے تمام خزانے ان پر کھول دیتا. ہم ائمہ اطہار کو ولایت کے جس مقام پر فائز دیکھتے ہیں اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ائمہ اطہار میں سے کوئی ایک امام ایک اشارہ کر دے تو کائنات اپنے دروازے، اپنے ذخائر، اپنے معادن، اپنی دولت، اپنے ہیرے جواہرات اور اس کے اندر پوشیدہ تمام کی تمام نعمتوں کے دروازے ائمہ پر کھول دے.
لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی اس مادی زندگی میں ہدف ان چیزوں کو نہیں بنایا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کا ہدف بہت بڑا ہے. ہدف کیوں بڑا ہے؟ اس لیے کہ وہ بڑے ہیں. وہ جتنے بڑے ہیں ان کا ہدف بھی اتنا ہی بڑا ہے. لہذا ائمہ اطہار علیہ السلام کا جو مکتب ہے، مکتب تربیت اہل البیت، اس مکتب میں تربیت کا بنیادی ہدف یہی ہے کہ ائمہ علیہ السلام جن کیفیات اور جن صفات کے حامل ہیں، ان کے اندر جو سوچ ہے، ان کے اندر جو زندگی کا ادراک ہے، ان کے اندر جو کائنات کی معرفت ہے، وہی معرفت، وہی ادراک، وہی فہم ان لوگوں میں منتقل ہو جو ان کے مکتب میں پرورش پاتے ہیں اور تربیت پاتے ہیں. اب اور میرے اور آپ ہی کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اسی تربیت گاہ سے تربیت پا کر جب گزر کر آگے نکلتے ہیں تو یہ جو مادی تمام وسائل ہیں ان کی زندگی میں حقیر ہو جاتے ہیں. ایک زندہ مثال رہبر شہید کی مثال ہے جو ابھی شہید ہوئے، اور ان دنوں آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس شخصیت کی محبت کو کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اس طرح سے زندہ کر دیا کہ ان کی شہادت پر اس پورے عالم میں موجود پاکیزہ ترین لوگ اشبار بھی تھے اور پوری طرح سے جذبات پہ ڈوبے ہوئے اور خون کے آنسو رو رہے تھے. کیا یہ جو محبت، یہ جو عقیدت، یہ جو مودت، یہ جو محبوبیت اس ہستی کو ملی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اقتدار تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس بہت بڑی دولت تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس دنیا کے سارے وسائل موجود تھے اور انہوں نے ان تمام لوگوں میں وہ وسائل تقسیم کیے تھے. نہیں، ان میں سے کوئی نہیں وجہ نہیں ہے. حتیٰ شاید کروڑوں لوگ ایسے ہو جنہوں نے ان کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا بھی نہ ہو، لیکن بن دیکھے صرف ویڈیوز میں ان کے اہداف کو دیکھ کر، ان کی معرفت کو دیکھ کر، ان کی عبودیت کو دیکھ کر، ان کے ایمان کی سطح کو دیکھ کر، ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات کو سن کر، ان کے مواقف کو سمجھ کر، ان کی زندگی کے مبارزاتی اور عملی پہلو سے تھوڑی بہت آشنائی کے نتیجے میں عام انسانوں کے دل میں ان کا عشق، ان کی محبت اس حد تک منزل ہو جاتی ہے کہ ان کی شہادت پر وہ جو دور ترین نقاط میں افریقہ میں رہنے والا انسان ہے، وہ جو پاکستان کے دور ترین نقاط میں رہنے والا انسان ہے، وہ جس نے کبھی ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی محبت اس حد تک اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ اگر جوان ہے تو جان دینے کے لیے تیار ہوگا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پیسے مانگے تھے، وجہ یہ نہیں ہے کہ ان سے ہمیں کوئی مادی فائدہ حاصل ہونا تھا، نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کے زندگی کے اعلیٰ ترین اہداف اور ان اہداف کا عملی اظہار ان کے ہر فعل میں اور ہر کام میں، زندگی کے مختلف پہلوؤں میں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں باوجود اس کے کہ تمام وسائل پر ان کی گرفت تھی اور وہ بہت کچھ بنا سکتے تھے، ان کا اپنا گھر نہیں تھا. کیا اس سے بڑھ کر عملی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ ان کا اپنا رہنے والا گھر کچی مٹی کا بنا ہوا 80 سال پرانا گھر تھا. کیا اس سے بڑھ کر عملی مثال کوئی ہو سکتی ہے؟ ان کے اپنے گھر میں جو فرنیچر تھا وہ 40-50 سال پرانا وہ فرنیچر تھا جو آج اگر آپ کباڑی کے پاس جا کر بیچنا چاہیں تو وہ اس کو خریدنے سے انکار کر دے کہ یہ مجھ پر بول ہے. ان کے گھر میں قالین کوئی ایسا نہیں تھا جس پر آدمی نرم سمجھ کر بیٹھ سکے اور استراحت کر سکے. وہ کون سی چیز تھی جس نے اس شخصیت کو اتنا محبوب بنا دیا؟ ان کا ایمان اور ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے
اس پاکیزہ مکتب کے تربیتی نظام سے تربیت پا کر اس طرح سے نکلنا کہ پوری دنیا کو پتا چلے جس علی کے مکتب کا ایک سپاہی اتنا عظیم ہو سکتا ہے، اس مکتب کا پیشوا خود کتنا عظیم ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ تربیت، وہ نظام، وہ ایمان، وہ پاکیزگی، وہ خدا پرستی، اور دوسری طرف خود اسی پاکیزہ اور خدا پرست انسان کی زبان سے ایک جملہ نکلے تو دنیا کی معیشت کے توازن میں تبدیلی آئے، اس طرح سے ان کی زبان سے ایک نکلنے والا جملہ ڈالر کا ریٹ نیچے گرا دے، تیل کا ریٹ اوپر چڑھا دے، اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی زبان بول رہا ہے، اس لیے کہ اس کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اللہ کا پیغام ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک پل اللہ کے لیے مختص ہے، اس لیے کہ وہ خود کبھی بھی اپنی اس مادی زندگی میں مادی ان مفادات کا اسیر نہ رہا، بلکہ ان اسارتوں اور زنجیروں کو توڑ کر اس نے آزادی حاصل کر لی اور عملی زندگی میں حر بن کر حسین کی راہ پر چلا اور دنیا کو بتایا کہ علی کے مکتب کا پروردہ پرورش یافتہ مؤمن انسان ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہی مکتب ہے۔ یہ مکتب انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ یہ مکتب دنیا سے بے نیازی اور ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونا۔ یہ مکتب کیا سکھاتا ہے؟ انسان کے اندر عبودیت اور بندگی۔ یہ مکتب کیا سکھاتا ہے؟ ان ائمہ اطہار کی بارگاہوں میں جب آؤ تو صرف روٹی، پیسہ، شادی، گھر، صحت، نوکری اور اس طرح کی چیزوں میں محدود نہ رہو، بلکہ ان قیود اور زنجیروں کو توڑ کر اتنے آزاد اور حر ہو جاؤ کہ تمہاری فکر کا دائرہ عالمی بنے، اور جب تم ان بارگاہوں میں آ کر دعا کرو تو سب سے پہلے وہ دعا کرو جو دعا تمہیں ان ہستیوں کی اس تربیت گاہ کا شاہکار ثابت کرے کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا انسان ہے۔ ائمہ اطہار کی تربیت یہ ہے، لہذا ائمہ اطہار کی اس تربیت گاہ میں انسان بڑا بنتا ہے، چھوٹا نہیں۔ بدن کے لحاظ سے ہو سکتا ہے 100 کلو گرام کا ہو، 6 فٹ کا ہو، لیکن اس کی روح بہت چھوٹی ہو، اس کی فکر بہت چھوٹی ہو، اس کی سوچ بہت محدود ہو۔ جس کی سوچ، جس کی فکر جتنی محدود ہوگی وہ اتنا ہی چھوٹا، جو جا کر وہاں پر صرف اپنی چھوٹی چھوٹی حاجات مانگتا ہے وہ اتنا ہی چھوٹا ہے۔ اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ اپنی حاجات چاہے وہ چھوٹی ہو وہ نہ مانگی جائے، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ ہدف یہ ہے کہ جب آپ اس بارگاہ میں حاضر ہو تو اس بارگاہ میں وہ مانگے جس کے جو ان کے شایان شان ہے، نہ وہ جو میری ضرورت ہے اور محدود ہے۔ اور بھی جو ہے اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، جتنے بھی لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ، ذرا سوچئے ہم نے اب تک اللہ سے کتنی چیزیں مانگی ہیں۔ ذرا آپ جب یہیں پر سوچیں، ذرا دل میں تصور کر لیں، گھر جا کر بھی، کمرے میں جا کر بھی، ہوٹل میں جا کر بھی ذرا سوچ لیں اب تک آپ نے اللہ سے کتنی چیزیں مانگی ہیں۔ اگر آپ لسٹ بنا لیں تو 20 چیزوں کا نام آپ نہیں لکھ سکتے جو آپ نے اللہ سے مانگی۔ ہم سب کی بات کر رہا ہوں بلا استثناء۔ ہم سب عام طور پر کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ بچے مانگتے ہیں جو بے اولاد، پیسہ مانگتے ہیں جو غریب ہے، صحت مانگتے ہیں جو بیمار ہے، تعلیم میں نمبر، اچھے نمبر اور اچھی ڈگری مانگتے ہیں جو طالب علم ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ شادی کی دعا کرتا ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے وہ نوکری کی دعا کرتا ہے، جس کے پاس کاروبار میں کوئی بڑا سٹیپ نہیں ہے وہ کاروبار میں برکت اور رزق کے حصول کی دعا مانگتا ہے،
جو کسی جسمانی نقص کا شکار ہے وہ اس سے آزادی اور صحت مانگتا ہے۔ آپ گن لیں، میں یقین سے کہتا ہوں 20 سے زیادہ چیزیں آپ نے نہیں مانگی اللہ سے آج تک، صرف 20 سے، صرف 20، اس سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں مانگی۔ اللہ نے ان 20 چیزوں کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں نہ بھی ہو تو آپ زندگی گزار سکتے ہیں، اگر ہو اچھی بات ہے، لیکن اللہ نے ان چیزوں میں آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے مانگو، استجب لکم، تم مانگو میں قبول کروں گا، استجابت کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ 20 سے کم چیزیں، لیکن جو چیزیں اللہ نے آپ اور مجھے بن مانگے دی ہیں، کیا ان کو بھی کبھی ہم نے گنا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا کی ہیں، کیا آپ نے اپنی آنکھیں مانگ کر لی ہیں؟ نہیں۔ بینائی مانگ کر لی ہے؟ نہیں۔ دل کی دھڑکن مانگ کر لی ہے؟ نہیں۔ ہاتھ میں جان ہے، صحت ہے، یہ آپ نے مانگ کر لی ہے؟ نہیں۔ آپ کے رگوں میں خون کا ایک ایک بوند ایک ایک لمحے میں دوڑتا ہے، آپ نے مانگ کر لیا ہے؟ نہیں۔ آپ کے کان سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، آپ نے مانگ کر لیا ہے؟ نہیں۔ آپ ذرا اپنے اسی 5-6 فٹ کے بدن میں موجود اللہ کی طرف سے عطا کی گئی نعمتوں کو گن کر مجھے دکھا دیں۔ قرآن کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اپنے آپ میں موجود اور تمہیں عطا شدہ نعمتوں کو گننا چاہو تو قیامت تک گنتے رہو، تم گن نہیں سکتے۔ وہ ساری کی ساری نعمتیں آپ نے مانگ کر نہیں لی، میں نے مانگ کر نہیں لی، اللہ نے خود عطا فرمائی ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے، آپ کی آنکھوں میں کوئی ریت کا ذرہ چلا جائے، جب تک وہ ذرہ نکلتا نہیں ہے آپ بے سکون ہیں، مضطرب ہیں، پریشان ہیں، آنسو بہاتے، کوئی کام آپ کر نہیں سکتے، صرف ریت کا ایک ذرہ۔ آپ کے کان میں پانی چلا جائے آپ سکون سے سو نہیں سکتے، آپ کے دانت پہ کہیں پر درد شروع ہو جائے، جب تک درد ہے آپ بے سکون ہے، کوئی کام آپ کر نہیں سکتے۔ جو مجھے دھڑکن ملی ہے، یہ دھڑکن ہر لمحے مجھے مل رہی ہے، ہر لمحے، 1 منٹ میں اتنی دھڑکنیں، اگر ایک دھڑکن رک جائے تو میرے 5-6 فٹ کا بدن گر جائے اور اس کے بعد میں بے حس اور بیدار ہو جاؤں۔ یعنی ایک ایک دھڑکن ہر لمحے ہمیں عطا ہو رہی ہے، اور اسی دھڑکن کو ہم کہتے ہیں زندگی، اور اس کی طرف ہم کبھی متوجہ نہیں ہیں کہ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں ہر پل اللہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے، لیکن نہ ہم نے مانگی ہے نہ ہم متوجہ ہیں۔ ذرا غور کر لیں، جو آنکھوں کے اندر ایک سٹار آپ کو نظر آتا ہے زندہ انسانوں کے اندر، ایک روشنی، اگر یہ روشنی ختم ہو جائے تو آنکھ دیکھنا بند کر دے۔ اب آپ نابینا سے پوچھیں کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اگر یہی ایک لمحے کے لیے یہ روشنی چھن جائے تو ہمارے لیے ساری دنیا اندھیری ہے، تاریخ۔ کیا میں نے مانگ کر لیا ہے؟ نہیں، اللہ نے خود عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہمارا ہر پل گزر رہا ہے، لیکن ہم خود متوجہ نہیں آئے۔ یہ جو ابھی ہم آئے ہیں یہاں پر، کیا آپ اپنی مرضی سے آئے؟ نہیں، اللہ نے آپ کے لیے اپنے اس ولی کے دروازے کو کھول کر آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ آئیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے، کروڑوں لوگوں میں آپ ہی کو کیوں موقع ملا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ آزما رہا ہے شعوری طور پر ان تمام نعمتوں کی عطائیگی کے ذریعے سے، کہ میں تمہیں یہ ساری نعمتیں دے رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ یہ جو بارگاہ ہے، علم اطہار کی بارگاہ، یہ معرفت کی بارگاہ، یہ اپنی شناخت بڑھانے کی بارگاہ، یہ حیوانی زندگی سے نکل کر انسانی زندگی اختیار کرنے کی بارگاہ ہے۔ ورنہ یہ ساری نعمتیں ایک حیوان کو نہیں حاصل ہے، ایک بلی کو، ایک چوہے کو، ایک گائے کو، ایک بھینس کو، ایک ریچھ کو، کسی اور جانور کو، ان تمام جانوروں کو
وہ تمام سہولتیں جو ایک زندہ انسان ہونے کے ناطے ہمیں حاصل ہے وہ اس کو بھی حاصل ہے. تو مجھ میں اور ان حیوانات میں فرق کس چیز کا ہے؟ ادراک کا، شعور کا، سوچ سمجھ کا. اگر یہ سوچ سمجھ، یہ ادراک، یہ فہم، یہ معرفت مجھ میں نہ ہو تو پھر مجھ میں اور اس حیوان میں فرق کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں. وہ بھی ان تمام نعمتوں سے بہرمند ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، اور میں بھی ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو جس چیز نے مجھے اس جانور سے، حیوان سے الگ کر رکھا ہے وہ میری باڈی نہیں ہے. باڈی ہر جانور کی دوسرے سے مختلف ہے. چوہے، ریچھ، کبوتر، بگلے، شیر، ہاتھی، گینڈے اور ان سب کے جسموں میں فرق ہے جیسے انسان میں اور نہ فرق ہے. تو جسمانی اعتبار سے، مادی حیات کے اعتبار سے یہ ساری سہولتیں ان تمام مخلوقات کو حاصل ہے. انسان کو جو امتیازی خصوصیت حاصل ہے وہ شعور، ادراک، سوچ سمجھ اور فہم کا ہے. اگر یہی فہم، یہی ادراک، یہی شعور، یہی معرفت اس انسان میں نہ ہو، ساری دنیا اس کو حاصل ہو جائے تب بھی وہ جانور کا جانور ہی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ فہم عطا کیا قرآن کا، یہ فہم عطا کیا اللہ کی معرفت کے حوالے سے، یہ فہم عطا کیا رسالت کے حوالے سے، یہی فہم عطا کیا ولایت کے حوالے سے. اور اس فہم کا نتیجہ یہ ہے کہ میں شعوری طور پر ایک رستے کا انتخاب کر رہا ہوں کہ یہ رستہ اس دنیا میں بھی میری سعادت کا رستہ ہے اور اس دنیا میں بھی میری نجات کا رستہ ہے. لہذا اس رستے کا انتخاب انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے، اس رستے کا شعوری طور پر انتخاب. لہذا ایک مؤمن انسان کی زندگی کا ہدف بھی ایمان کے سائے میں بلند ہوتا ہے. وہ ہدف نہیں ہوتا جو ایک جانور کا ہے، وہ ہدف نہیں ہوتا جو ایک عام حیوان کا ہے. وہ بھی کھاتا ہے، خوراک کی تلاش کرتا ہے، خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہگاہ میں چلا جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، نیند چاہیے، اس کو ایک گھر چاہیے، اس گھر میں جا کر سوتا ہے. یہ ساری ضرورتیں اس کو بھی حاصل ہے، یہ ساری طلب تو اس کے اندر بھی ہے. مجھ میں اور اس میں اگر فرق ہے تو وہ اس شعور کا ہے. اس لیے حیوان اپنے لیے جیتا ہے اور انسان دوسروں کے لیے جیتا ہے. یہ فرق ہے حیوان اور انسان کے درمیان. حیوان اپنے لیے جب جیتا ہے تو دوسروں کی جان لیتا ہے، انسان جب دوسروں کے لیے جیتا ہے تو خود کو بھی قربان کرتا ہے. یہ فرق ہے انسان اور حیوان کے درمیان. اس لیے جب حیوان جیتا ہے تو اپنے لیے دوسروں کے گھر اجارتا ہے، لیکن جب انسان جیتا ہے تو دوسروں کی سہولت کے لیے اپنا گھر قربان کرتا ہے تاکہ دوسرے سہولت سے، آرام سے، ایمان کے سائے میں جی سکے. یہی فرق آج کی دنیا میں مغرب اور مشرق کو الگ کرتی ہے اور مکتب اہل البیت کو باقی تمام مکاتب سے جدا کرتی ہے. یہی چیز، یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جب سے انقلاب آیا، جب سے امام خمینی کا یہ انقلاب آیا، اس انقلاب کی آمد کے بعد سے یہ پورا ملک، یہ پوری آبادی اور اس آبادی کے سائے میں، اس ملک اور نظام کے سائے میں جو لوگ باقی دنیا میں جی رہے ہیں ان کی بھی زندگی مشکل ہو گئی. کس حوالے سے؟ اس لیے کہ اس انقلاب کی آمد کے نتیجے میں، اس انقلاب نے وہ شعور جو کربلائی شعور تھا اس کو معاشرے میں زندہ کیا، اور اس کربلائی شعور کے نتیجے میں ایک قوم نے یہ سیکھا کہ ہم نے صرف اپنے لیے نہیں جینا بلکہ مستضعفین عالم، یعنی دنیا میں جتنے لوگوں پر حیوانی خصوصیات کی حامل سرمایہ دارانہ طبقات اور سرمایہ دارانہ نظام کے لوگ ظلم کرتے ہیں، اس ظلم سے ان تمام انسانوں کو ہم نے نجات دلانا ہے. یہ وہ ہدف تھا کہ اس مادی زندگی میں ہم مشکل میں پڑ جائیں لیکن انسانوں کو ہم نجات دلائے. آغاز گھر سے ہوا. امام خمینی نے اس قوم کو نجات دلائی شاہ اور اس کے آقاؤں کی ان زنجیروں سے. یہ قوم آزاد ہو گئی، فکری طور پر آزاد ہو گئی.
عملی طور پر آزاد ہوئی، لیکن اپنے ملک کے اندر تو آزاد ہوئی، لیکن دنیا پر حاکم سارے نظاموں نے مل کر اس نظام کو خراب کرنے اور اس کو تباہ کرنے کی مسلسل کوشش کی، اور گزشتہ 47 سالوں سے جو کوششیں پوری دنیا میں ہوئی، اگر کسی اور ملک کے حوالے سے یہ کوششیں ہوتی تو وہ ملک 100 دفعہ تباہ ہو چکا ہوگا، 100 مرتبہ، لیکن یہ ملک قائم رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک میں جو نظام تھا وہ نظام خدا کا نظام تھا، وہ نظام جن کے ہاتھ میں تھا وہ خدا کے عدل اور خدا کے بندے تھے۔ اس نظام کو زندہ رکھنے کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا، اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی فیملیز کو قربان کیا، وہ سارے وہ لوگ تھے جو ہماری ہی طرح کے انسان تھے، ان کی بھی خواہشات تھیں، ان کی بھی طلب تھی، ان کی بھی زندگی کے بہت سارے اہداف تھے، لیکن جو ان کا اعلیٰ ترین ہدف تھا وہ اسلام کی سرفرازی، مظلومین کی نجات اور ظالموں کا قلع کما کرنا تھا۔ لہذا جہاں اس مقصد کے لیے قربانی کی ضرورت پڑی، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، بچوں کو قربان کیا، گھر کو قربان کیا، گولیاں کھائی، بم دھماکے سہے، لیکن اس کے نتیجے میں خود تو قربان ہوئے، لیکن اپنے ارد گرد کے دیگر مسلمانوں کو عزت بھی عطا کی اور ان کو سربلندی بھی عطا کی۔ عملی طور پر دیکھیں یہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس شعور کی جس کو لے کر انبیاء آئے، تمام انبیاء اسی لیے آئے، جتنے بھی انبیاء آئے ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ کسی کا فرعون سے، کسی کا شداد سے، کسی کا نمرود سے، کسی کا ابو جہل سے، کسی کا یزید بن معاویہ سے، کسی کا کسی اور سے، یعنی جتنے بھی الہی سلسلے ہیں وہ سب کے سب اس عالم میں مستضعفین کی صورت میں جیے، اور جو بھی ان کے مقابلے میں کھڑے تھے وہ سارے کے سارے مستقبل، سارے کے سارے ظالم، سارے کے سارے حکمران، سارے کے سارے وہ جن کے پاس دنیا کی تمام سہولتیں موجود تھی، اس کے باوجود ان لوگوں کو وہ جینے نہیں دینا چاہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پیغام میں انسانوں کی نجات تھی، ان کے پیغام میں انسانوں کے لیے بیداری تھی۔ یہ جب انبیاء کا سلسلہ آتا ہے تو انسانوں کو بیدار کرتا ہے، ان کو یہ احساس دلاتا ہے، ان کے اندر یہ شعور پیدا کرتا ہے کہ تم آزاد ہو، ان حکمرانوں کے، ان ظالموں کے قیدی نہ رہو، لیکن اس کے لیے آغاز تمہیں اپنے گھر سے، اپنی ذات سے کرنا پڑے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو اپنے زمانے کے تمام فرعون کے ستم سہنے پڑے، برداشت کرنے پڑے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے اس ہدف کا رستہ نہ چھوڑا، بلکہ پوری طرح سے کھڑے رہے، یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اپنا رستہ چھوڑ گئے کہ یہ رستہ یہ اللہ کا رستہ ہے، اور جو بھی عزت سے جینا چاہتا ہے وہ اس رستے پر چلے گا، عزت سے جیے گا۔ آج آپ امام حسین علیہ السلام سے عشق کرتے، امام حسین کا نام آتا ہے تو آپ کی آنکھیں اشبار ہوتی۔ امام حسین کی جب آپ زیارت پڑھتے ہیں وارثہ، تو وہاں پر کیا پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں اے حسین آپ حضرت آدم کے وارث ہیں، حضرت نوح کے وارث ہیں، حضرت ابراہیم کے وارث ہیں، حضرت اسماعیل کے وارث ہیں، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے وارث ہیں، علی مرتضیٰ کے وارث۔ یہ وراثت کس چیز ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ یہ وراثت اس لیے تو نہیں ہے کہ حضرت آدم کے پاس جو دولت تھی وہ دولت امام حسین تک منتقل ہوئی ہو، ان کی جائیداد، ان کے پیسے، ان کے گھر، ان کے مال مویشی، یہ تو نہیں ہے۔ تو وراثت کس چیز میں ہے؟ جو وراثت ہے وہ ان قدروں میں ہے، ان ویلیوز میں ہے، ان صفات میں ہے، ان اہداف میں ہے۔ جو ہدف آدم نبی اللہ کا ہے وہی ہدف حضرت امام حسین کا ہے، جو ہدف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا ہے وہی ہدف حسین بن علی کا ہے، جو ہدف محمد مصطفیٰ کا ہے وہی ہدف حسین بن علی کا ہے۔ اور آج جس شخصیت کو 3 دن پہلے اسی حرم میں دفنایا گیا ہے، اس شخصیت کی زندگی کا ہدف بھی یہی تھا، اس لیے
اپنی زندگی سے چند دن پہلے انہوں نے ببانگ دہل کہا تھا مثلی لا یبایع مثلہ، اور حسین ابن علی نے جو رستہ ہمیں دکھایا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی یزیدیت زندہ ہے اور یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت بھی زندہ ہے، لہذا جب تک یزیدیت ہے حسینیت کی راہ پر چلنے کی ضرورت بھی ہے، قربانی دینے کی ضرورت بھی ہے، ہم جان دیں گے، ہم اہل و عیال قربان کریں گے، ہم اسی طرح سے دنیا سے اٹھیں گے جس طرح سے حسین ابن علی اٹھے، لیکن کبھی بھی ظلم سے سمجھوتا نہیں کریں گے اور اللہ کی عبودیت اور بندگی کے راستے کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے۔ یہ آپ نے عملاً دیکھ لیا اس شخصیت کی زندگی میں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک حسین ابن علی کی اس راہ پر گامزن رہتے ہوئے دنیا کو یہ میسج دے دیا۔ اور یہ پھر اللہ کا کمال ہے کہ اللہ بھی جو انسان اس کی راہ میں اس حد تک آگے آتا ہے اس کی محبت ہر انسان کے دل میں یوں زندہ کر دیتا ہے کہ نتیجتاً دور رہتے ہوئے بھی اس کے دل میں اس شخصیت کے لیے عشق کا وہ طوفان کھڑا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس دن جس دن اس شہید کی شہادت کی خبر نشر ہوئی 30 سے زیادہ جوانوں نے اپنی جانیں دی۔ کیوں؟ اس لیے وہ عشق تھا، وہ مودت تھی، وہ معرفت تھی، وہ محبت تھی جو ان کو گھروں سے کھینچ کر لائی ظالموں کے مقابلے میں، اور انہوں نے ظالموں کے مقابلے میں کھڑے رہ کر صرف اس محبت کے راستے سے پیچھے ہٹنا منظور نہیں کیا، اور یہ سوچ کر کہ اگر اس راہ میں میری جان جاتی ہے تو میں ان شہداء سے ملحق ہو جاؤں گا جو شہداء کامیاب ترین لوگ ہیں۔ یا آپ عملاً دیکھ لیں ان شخصیات کی محبت کو کس طرح سے اللہ دلوں میں زندہ کر دیتا ہے، دلوں میں زندہ کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان اس مادی دنیا کی ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو جائے، اور آزاد ہونے کے بعد اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بھی بجا لائے عبودیت اور بندگی کی صورت میں، اور اجتماعی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں بھی بجا لائے، استعمار کے مقابلے میں، استقبال کے مقابلے میں، طاغوت کے مقابلے میں، ظالم نظاموں کے مقابلے میں، تاکہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بیلنس رہے اور وہ ایک کامیاب اور خلا پسند زندگی بسر کر سکے۔ صلوات جناب محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور برادران عزیز، اس انقلاب نے تشیع کو، مکتب علی کو آج کے دور میں جو بلندی عطا کیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ صرف اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہیں، باقی دنیا کے حوالے سے کم خبریں ملتی ہیں۔ ان شہادتوں نے، اور خصوصاً رہبر معظم انقلاب، قائد شہید امت حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کی شہادت نے جو اندرونی تبدیلی، باطنی تغیر، تبدل اور تحول دنیا کے اندر پیدا کر دی ہے، آپ اس کی مثال ڈھونڈ نہیں سکتے۔ آج کے دور کی بات ہے، ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے کی بات، ابھی آپ لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس پوری تاریخ اسلامی کے خوش قسمت ترین افراد میں سے ہیں جنہیں اللہ نے اس دور میں پیدا کیا، جس دور میں اللہ نے اپنی براہین، اپنے دلائل اور اپنی حجتوں کو واضح کر کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہے، آج وہ دور ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی نابینا رہے تو اس سے زیادہ بدقسمت انسان کوئی نہیں ہے۔ آج وہ دور ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان کی قلیل ترین تعداد کے باوجود
پورے عالم کے تمام استکباری طاقتوں پر وہ غلبہ عطا کیا ہے کہ کمزور ترین لوگ پوری دنیا کے ظالم ترین اور طاقتور ترین نظاموں کی آنکھوں کا کانٹا اور گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا تصور کر لیں کہ کربلا میں 72 تھے، ختم، امیر المؤمنین کے ساتھ چند گنے چنے لوگ تھے، آخر کار وہ شہید ہو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بہت کم تعداد تھی، اور جو کم تعداد تھی ان میں بھی جو کیفیات ہوئی تاریخ گواہ ہے اس پر۔ آج پوری دنیا میں جو تحریک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت اطہر سے شروع ہوئی، جس میں گنے چنے چند لوگ تھے اور مقابلے میں سارا عالم اسلام تھا جنہوں نے اس گھرانے کو قبول نہیں کیا، لیکن آج اللہ نے اس گھرانے کی برکت سے پوری دنیا میں اس گھرانے کے تربیت یافتہ لوگوں کو وہ مقام عطا کیا کہ آج 55 مسلمان ممالک اور تقریباً 140 سے زیادہ غیر مسلم ممالک سب کے سب کفر، شرک اور نفاق کی علامت بنے ہوئے ہیں، اور مقابلے میں ایک ملک اور ایک قوم ہے جس سے پوری دنیا خوفزدہ ہے، اور نتیجتاً آج 8.5 ارب انسانوں کے درمیان اگر کسی کا قد سب سے اونچا نظر آتا ہے اور کوئی پرچم سب سے بلند نظر آتا ہے تو وہ پرچم مکتب علی اور حسین ہے، اور وہ چہرہ اس علی کے فرزند کا چہرہ ہے جس نے اپنا سر دیا لیکن اس پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ عملی طور پر آپ دیکھ لیں، میں حیران ہوتا ہوں جب میں اس کے اثرات دیکھتا ہوں۔ ابھی میں جب آ رہا تھا تو مجھے 3-4 جوان ملے، سارے اہل سنت تھے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ جوان ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ رہبر معظم کی شہادت اور بعد میں پیش آنے والے حالات نے ان کو اپنے اس اندر کی کیفیت کو آشکار کرنے اور حق کو قبول کرنے پر اس طرح سے مجبور کیا کہ آج وہ مکتب علی کے سپاہی بن کر اس بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میں ابھی کی بات کروں، ابھی میں انہی ایام میں پاکستان کے اندر کئی شہروں میں یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ میں ایک دن ملتان ایئرپورٹ پہ اترا تو جہاز سے اتر کے جب میں لاؤن میں جانے لگا تو سامنے سے 3 بڑے ہٹے کٹے ماشاءاللہ مولانا حضرات تشریف لائے بھاگتے ہوئے۔ میں عام سادہ لباس میں تھا، ابا قبا نہیں، تو آ کے انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ آپ فلان ہیں، یعنی وہ پہچانا چاہ رہے تھے۔ میں نے کہا ہاں، جیسے ہی میں نے کہا ہاں فوراً آ کر نپٹ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جملہ کہا کہ ہم جامعہ بنوریہ کراچی کے اساتذہ ہیں، مولانا اساتذہ ہیں۔ کہا کہ اس سے پہلے ہم تکفیری تھے اور ہم شیعوں کو کہتے تھے یہ کافر ہے، اس سے پہلے ہم سپاہ صحابہ کی مدد کرتے تھے اور اس میں ہم بڑے فعال تھے، لیکن ان مہینوں کے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کا اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ اہل بیت کا پیش کردہ وہ چہرہ ہے جس کا پرچم سید علی خامنہئی کے ہاتھ ہے۔ یہ میں کس کی بات بتا رہا ہوں؟ جامعہ بنوریہ کے اساتذہ کی۔ میں ڈیرہ میں موٹر وے پہ نماز کے لیے اترا، جب نماز پڑھ کے میں مسجد سے واپس آیا تو میرے ساتھیوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ہیں جو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے، آدھا گھنٹہ لگا ہوا۔ وہ فوراً آ گئے، میں نے پوچھا خیریت، انہوں نے بھی اسی طرح سے پہلے سے تصدیق کی، اور اس کے بعد کہا کہ اس وقت اگر عالم اسلام کے اس سیاہ چہرے کو کسی نے اپنی مقاومت کے ذریعے سے سفید اور نورانی کر کے دنیا میں اسلام کی لاج رکھی ہے تو وہ آپ کے مکتب کے یہ پیشوا ہیں جنہوں نے اپنی جان دی اور اسلام کا سر بلند کر دیا، اور تھے وہ لمبی داڑھیوں کے ساتھ اہل حدیث کے علماء۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقت کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے کہ آج حق اور باطل کے اس معرکے میں ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، آپ نے تیجانی سماوی کا نام سنا ہوگا، جن کی کتابیں معروف ہیں پاکستان میں، اردو میں ان کی مختلف کتابوں کے ترجمے ہو چکے۔ ڈاکٹر تیجانی سماوی تونس کے،
جو پہلے اہل سنت تھے بعد میں شیعہ ہوئے اور انہوں نے مختلف کتابیں لکھی، انہوں نے ایک دفعہ یہ بات بتائی، کہا کہ فلسطین کے ایک بہت بڑے اہل حدیث مولانا میرے دوست تھے، اہل حدیث جن کو ہم عام طور پر وہابی کہتے ہیں، کہنے لگے وہ میرے دوست تھے اور ان سے میرا اچھا تعلق تھا، میں شیعہ اور وہ اہل حدیث، وہ اہل تشیع کو عام طور پر کافر سمجھتے تھے لیکن دوستی ہماری ذاتی تھی۔ کہنے لگے ایک دن میں نے ان کو اپنی کتاب دی تجلی، جو اردو میں پھر میں ہدایت پا گیا کے نام سے موجود ہے، ثم اہتدیتو کا اردو ترجمہ۔ کہنے لگے میں نے کتاب دی اور کہا کہ یہ کتاب رکھے پڑھیں، اگر اس میں آپ کو کوئی خلاف علم، خلاف عقل، خلاف قرآن، خلاف حدیث کوئی ایسی بات نظر آئے جس کی اصلاح کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا دیں، میں اصلاح کر لوں گا۔ ایک عرصے کے بعد میں دوبارہ ان سے ملنے گیا تو میں نے ملنے کے بعد سلام کلام کے بعد پوچھا کہ وہ کتاب آپ نے پڑھی؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے بس نہیں پڑھی۔ کہا میں نے نہیں پڑھی۔ میں نے جب ذرا زور دیا تو اس نے ذرا ترچھی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ کتاب پڑھا کر مجھے شیعہ کرنا چاہتے تھے؟ کہنے لگے میں نے جواباً کہا کہ اگر آپ شیعہ ہو جاتے تو کیا حرج تھا؟ اب وہ مسکرائے، یہ بتا رہے کہ وہ مسکرائے، مسکراتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کی کتاب نہیں پڑھی لیکن میں شیعہ ہو گیا ہوں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو مجھے جھٹکا لگا، ڈاکٹر تیجانی کہتے ہیں مجھے جھٹکا لگا۔ میں نے پوچھا تم شیعہ ہو گئے؟ کیسے شیعہ ہو گئے؟ اس نے ایک جملہ 3 بار دہرایا، 3 بار کہا شیعتنی الغزہ، شیعتنی الغزہ، شیعتنی الغزہ، مجھے غزہ نے شیعہ کیا، مجھے غزہ نے شیعہ کیا، مجھے غزہ نے شیعہ کیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب عالم اسلام اور مسلمانوں پر سخت ترین وقت آن پڑا تو دنیا کے سارے مسلمان ظالم کے ساتھ کھڑے تھے اور صرف وہی لوگ اس میدان میں غزہ کے مظلوموں کی حمایت کے لیے کھڑے ہوئے جن کا تعلق مکتب حسین اور مکتب کربلا سے تھا، چاہے وہ یمنی ہو، چاہے وہ بیروت والے ہو، چاہے وہ بغداد اور کربلا والے ہو، چاہے وہ تہران والے ہو۔ میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ علی کا مکتب ہی ہے جو قرآن اور انبیاء کا ترجمان ہے اور حق کا رستہ بھی یہی ہے، اس لیے میں کچھ پڑھے بغیر آ گیا اور میں نے اس مکتب کو قبول کر لیا۔ عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ معرفت ہے، یہ معرفت، اور یہ معرفت تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان اپنی بنائی ہوئی ان زنجیروں اور اس مادی دنیا سے نکل کر ذرا عالمی طور پر سوچنا شروع کر دے اور دیکھے کہ آج کیسی دنیا۔ یہ ایام حضرت آیت اللہ العظمیٰ شہید امت خامنہ عزیز کی شہادت اور تدفین کے ایام، یقین جانے میں جب وہ تصور کرتا ہوں تو تڑپ اٹھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا توفیق بخشی، آخری جملے ہیں بس 2-4 جملے، کیا توفیق بخشی۔ 86 سال جس شخصیت نے پاکیزہ ترین زندگی گزاری، اس کی ساری زندگی نے لوگوں کو ایک شعور عطا کیا، اور جب اس زندگی کا خاتمہ ہوا تو وہ خاتمہ بھی کربلا والوں کی سیرت کے عین مطابق اس طرح سے کہ اس زندگی کے خاتمے نے بھی لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے۔ عجیب نہیں ہے؟ جب انسان اللہ کے لیے جیتا ہے تو اللہ اس کی زندگی اور موت دونوں کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس شخصیت نے کربلا سے جو عشق تھا اس کا حق ادا کیا اس طرح سے کہ اسی طرح کی شہادت قبول کر لی جس طرح کی شہادت حسین ابن علی کو۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ حسین ابن علی اپنے بچوں کے ساتھ شہید ہوئے اور اس قائد شہید نے بھی وہی شہادت کی راہ اپنائی، اپنی بیٹیوں، بہوؤں اور اپنے نواسی کے ساتھ اس میدان اور مارکے میں کھڑے رہ کر اس طرح سے جان دی کہ دنیا کو پتا چلے کہ مکتب حسین ابن علی کے پروردہ کیسے ہوتے ہیں۔
آپ ذرا توجہ دیں اور غور کریں کہ جب ان کا جسد اطہر نکالا گیا نا ملبے سے، میں نے ان کی بیٹی سے سنا، ان کی صاحبزادی نے یہ بات بتائی، کہا کہ جب بابا کو لایا گیا تابوت میں تو ان کا چہرہ اور سر سلامت تھا لیکن ان کے ہاتھ نہیں تھے، تو تب ہمیں پتا چلا کہ ان کے بازو کٹ چکے ہیں اس طرح جس طرح سے عباس علمدار کے بازو کٹے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم کا اوپر کا حصہ سالم تھا لیکن جب ہم نے پہلو دیکھا تو پہلو شکافتہ تھا اور موجود نہیں تھا، تو اس کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ ان کو شہادت بھی اگر ملی ہے تو حضرت زہرائے اطہر کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے پہلو شکستہ کے ساتھ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں جب ان کے تشییع جنازہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس تمام عرصے میں، چاہے تہران میں ہو، چاہے نجف میں ہو، چاہے قم میں ہو، چاہے مشہد میں ہو، ان کا جنازہ صحیح سالم تھا، ان کا تابوت صحیح سالم تھا، لیکن جب وہ کربلا گیا وہ تابوت تو اس لوگوں کے اس اژدہام میں تابوت ٹوٹ چکا تھا، پرچم پھٹ چکا تھا، ٹوٹے ہوئے تابوت کے ساتھ، اور پھر سر پہ امامہ بھی نہیں، تابوت کے اوپر جو امامہ رکھا ہوا تھا وہ بھی نہیں، وہ چتیا بھی نہیں۔ اس عالم میں ٹوٹے تابوت کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں کربلا میں حاضری دے کر انہوں نے بتایا کہ کربلا میں حاضری کا ادب کیا ہوتا ہے، ٹوٹ کر بتایا کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں حاضری کا ادب کیا ہوتا ہے۔ دوسری بارگاہوں میں اس طرح سے جاؤ لیکن جب حسین کی بارگاہ میں آؤ تو پھر ٹوٹ کر آؤ تاکہ پتا چلے کہ تم حسین کے غلام ہو۔ سلام ہو حسین ابن علی کا، سلام ہو حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر مبارک، سلام ہو حسین ابن علی کی گردن کی ان رگوں پر جن کو شبر ابن ذوالجوشن نے اپنے کن خنجر سے کاٹا اور زینب سلام اللہ علیہا نے انہی رگوں پر اپنے ہوش رکھ کر بوسے دیے اور فرماتی تھی کہ سلام ہو میرے بھیا آپ پر، آپ کو اس عالم میں دیکھ کر میں کیسے پہچانوں کہ آپ ہی میرے بھائی حسین تھے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نسألك اللهم وندعو باسمك العظیم الاعظم الاعظم الاجل الاکرم۔ سب مل کر 10 مرتبہ اونچی آواز سے پکاریے، یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ خدایا ہماری اس نشست کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے دلوں کو آمین کی آوازیں اونچی رکھیں۔ آپ بارگاہ ہے حضرت امام رضا میں ہے، دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اور یہ سرزمین، بارگاہ، یہ حجرہ، سب کچھ پاکیزہ ترین وہ مقام ہے جہاں پر فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ یہ دعائیں